بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم حضرت صدر محترم ناظم اعلیٰ جاج جمعیت کے اراکین کی مدارہ ریاست اڑیسہ جمعیت علماء کے ذمہ دارہ حضرات عبائدی ذمہ داران شہر نوجوان ساتھیوں بھائی بزرگوں دوستوں بھائیوں بزرگوں دوستوں آپ جس ریاست کے باشندے ہیں اڑیسہ کا ریاست یہ ہندوستان کی قدیم تاریخ کا ایک بہت وسیع گہوارہ بنا جاتا ہے جو لوگ سے نکال کے بس میں کر رہا تھا کہ آپ لوگ اس ریاست سے باشندے ہیں ہندوستان کی قدیم ترین تاریخ کا ایک عظیم گہوارہ بنا جاتا ہے یہاں بسنے والی قوموں کی تاریخ ہندوستان کی بہت اہم تاریخ مانی جاتی ہے ہر جگہ یہاں جو مسلمان بستے ہیں وہ بھی اپنی خصوصیت کے اعتبار سے اور ریاستوں سے ممتاز ہیں ان کی رواداری ان کا بھائی چارہ ان کی جفاکشی محنت فیاضی امن مسرتی آپ جب ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنے سرزمین کی بھی قدر ہوگی اور اپنے قوم کی بھی قدر ہوگی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں امن و امان کے ساتھ جو دینی اور کلی خدمت کرنے کے مواقع فراہم کیے ہیں اس کی بھی قدر جب آدمی نعمتوں کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں بڑھا رہا ہے اور جب ناقدری کرتا ہے تو نعمتیں چھین کرتا ہے قرآن کریم کی آیت آپ نے خطیبوں سے سنی ہوگی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اور قرآن نے شکر کے مقابلے میں ناشکری کے لیے سب سے زیادہ سخت لفظ کفر کا استعمال کیا ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کفرانے میں یہ ناشکری کے معنی میں اللہ تعالیٰ ہم کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے میرے لیے بھی یہ بات بہت سعادت کی ہے کہ مجھے اڑیسہ میں جمعیت علماء ہند کی یکائی کے ساتھ مل کر کے کام کرنے کا موقع ملا جب حضرت صدر محترم نے مجھے ناظم عمومی نام سے کیا تو میں نے اس ریاست کا سفر کیا میں اپنے دوستوں سے صبح کی نشست میں بھی کہہ چکا ہوں اس وقت میں کہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اڑیسہ کے اصحاب کمال کی ایک فہرست بنائے اور یہاں کے جو علماء فضلاء دانشوران عمائدین خدمت گزار سوشل ورکرز گزرے ہیں ان کا اس میں تفصیل سے ذکر کیا جائے اردو زبان میں بھی ہو اور ریاست کی زبان میں بھی ہو کیونکہ جب کہیں کے بسنے والے اپنے پیشرو لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں تو ان کو عمل کرنے کے لیے ترغیب ہوتی ہے ایک شخصیت جس طرح کی فکر لے کے اٹھتی ہے اور کام کرتی ہے تو بعد میں آنے والے جو اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے عمل سے متاثر ہوتے ہیں اور پھر خیر جلد میں آئے اگر کسی آدمی نے کوئی اچھا کام کیا اور بعد میں اس کی نقل کی گئی تو جس نے پہلے اچھا کام کیا ہے اسے اس نقل کرنے والے کا ثواب بھی ملے گا اور کسی نے کوئی برا کام کیا تو اس کی نقل کرنے والے نے نقل کیا تو جس نے برائی شروع کیا اس کو اس پیچھے لگنے والے برا کرنے والے کا گناہ بھی ملے گا اللہ تعالیٰ اس بال سے ہم کو بچا چاہے تو ہم کو اپنے اکابر اپنے علماء کی قدردانی کرنی چاہیے ان کے حالات معلوم کرنا چاہیے اور اپنے لوگوں کو وہ باتیں بتانی چاہیے تاکہ ہم ان اچھے کردار کے حامل بن سکیں اللہ کا شکر ہے
ملک کی سب سے قدیم، سب سے عظیم، سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء، جمعیت علماء ہند کی اکائی آج سے نئے زمانے سے ابھی اڑیسہ کے جنرل سیکریٹری صاحب نے پہلے خطاب کیا اور صدر محترم کے بعد خطاب کیا. ان دونوں کی تقریر میں جو پیغام دیا گیا ہے وہ صرف آپ کے مجمع کے لیے نہیں، یہی پیغام صدر محترم پورے ملک میں ہر پلیٹ فارم سے یہ جمعیت علماء کا پیغام ہے. تقریر صرف برائے تقریر ہوتی ہے کہ کسی نے تقریر کر دیا اور لوگوں نے سن لیا کہ بڑی اچھی تقریر کیا. جمعیت علماء کے جلسوں میں اپنی عوام کو عمل کرنے کے لیے ایک کردار دیا جاتا ہے، ایک پیغام دیا جاتا ہے. اگر ہم تو مسلم اتحاد کی بات کرتے ہیں تو ہم تو کیے ہوئے ہیں، اگر ہم حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں تو ہم تو پیش کر رہے ہیں، اگر ہم پیار و محبت کی بات کرتے ہیں تو ہم تو نفرتوں کو مٹانے کے لیے محبت کی بارش برسا ہی رہے ہیں. تو ہمارے جلسے اور جلسے تھوڑا سا مختلف ہیں. ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک کردار ہے، ایک تاریخ ہے، ایک سچائی ہے. اگر کسی ایک دور کی سچائیاں بیان کی جائے، یعنی کس طرح سے اس ملک میں جمعیت علماء نے ملک والوں کی اور اپنے قوم، اپنے ملت والوں کی، مسلمانوں کی، ملک و ملت کی، سماج کی خدمت کیا. کسی ایک وقت کا واقعہ آگے بیان کیا گیا. آج بھی پورے ملک میں ہمارے جو باضابطہ ممبر ہیں جمعیت علماء ہند کے، جنہوں نے 2 روپے کی ممبر سازی پر دستخط کر کے رسید دیا ہے، ریکارڈ میں وہ 1 کروڑ سے زیادہ. اگر ہر گھر میں ان کے سپورٹ میں 3-4 آدمی مان لیے جائے، کیونکہ کسی بھی فیملی میں اگر شوہر گھر پر گیا تو اس کی بیوی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بہو بھی ہے، گھر میں بڑے ماں باپ بھی ہیں. ہمارا برابر تو ایک بنا ہے، لیکن اگر ایک کو اوسطاً 5 سے تقسیم کر دیا جائے تو 5 کروڑ ممبران ہمارے. ہم کسی بھی ریاست کو، بہت سے لوگ ہیں جو جمعیت علماء کو نہیں جانتے، ان کے لیے عرض کرتا ہوں، ہم کسی بھی ریاست کو حساب کتاب لکھ کر کے ممبر سازی کی بک دیا گیا. جیسے اڑیسہ میں کل آبادی تھی، مسلم آبادی تھی، اضلاع اتنے، ان اضلاع کے اتنے مقامات میں جمعیت علماء کے لوگ ہیں، تو اس ضلع کے صدر کو ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب ایک تناسب سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کتابیں تقسیم کرتے ہیں اور وہ طاقت پر ممبر سازی کرتے ہیں. بہت سے لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، بہت سے لوگ ہیں پوری اہمیت کے ساتھ آرام کرتے ہیں. پھر ایک مقام کی ہماری اکائیاں بنتی، تنظیمیں بنتی. آپ اندازہ لگائیں، ہمارے ملک میں 29 ریاست ہے تو ہماری ریاستی جمعیت علماء 29. بعض ریاستوں کی ممبر سازی 25 لاکھ 26 لاکھ سے بھی زیادہ. 500 جب 2 روپے کے ممبر بنتے ہیں تو ایک آدمی جس نے 500 ممبر بنایا وہ اپنی ریاست کے منتظمہ کا ممبر بنایا. یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ کئی مرتبہ جمعیت علماء کا بڑا جلسہ ہو گیا، جھنڈیاں لگ گئی، علماء کرام آ گئے، یہ ہنگامی اور اتفاقیہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں. حضرت صدر محترم مولانا ارشد صاحب مرکاتہم کی جو خدمات ہیں اس میں ایک بہت بڑی خدمت یہ تھی کہ حضرت نے صدر بننے کے بعد اپنی اکائیوں کو فعال کیا اور کام کرنے پر آمادہ کیا. ہمارے بہت سارے عوام ہو گئے جن کو یہ شکایت ہے کہ میں وہ شکایت قبول بھی کرتا ہوں، مانتا ہوں، سنتا ہوں کہ جمعیت علماء کام نہیں کر رہی. سچی بات ہے، جتنا ہم کو کرنا چاہیے ہم نہیں کر رہے، لیکن کوئی دوسرا وہ کر رہا ہے جو ہم نے چھوڑ دیا ہو. آپ کہیں بتا دیں، ہو سکتا ہے ہماری کوئی اکائی ضلع کی، منڈل کی، تحصیل کی کسی موقع پہ نہ خدمت کر سکتی ہو، لیکن جب آپ دیکھیں گے تو ہمارے ضلع کی، ریاست کی، مرکز کی یونٹیں، وہاں کی اکائیاں آپ کو ہر جگہ نظر آئے. بڑے سے بڑے خطرات آ رہے ہیں، بڑے سے بڑے فسادات آ رہے ہیں، بڑے سے بڑے زمینی اور آسمانی مصیبتوں میں، اور ہم جہاں کہیں نظر آئیں گے اپنے کردار کی سچائی کے ساتھ نظر آئیں. جب ہم سیلاب والے علاقے میں کام کرتے ہیں، زلزلہ والے علاقے میں کام کرتے ہیں، فسادات والے علاقے میں کام کرتے ہیں، تو ہم کو جو لوگ چندہ دیتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن جب ہم وہ ریلیف بانٹتے ہیں تو ہم ہندو مسلمان نہیں دیتے.
کیونکہ ہم ان کو بھی اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ ابھی بہت اچھی بات کہی ہمارے ساتھی نے کہ اللہ کے نبی نے طائف کے پتھر کھانے کے بعد دعا کیا کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اور ہم اپنے ملکی بھائیوں کو غیر یہ ہماری آپ قرآن شریف پڑھیں، ہر نبی نے اپنی قوم کا تذکرہ کیا اور ہر نبی نے اپنی قوم کا شکوہ بھی کیا، اور ہر نبی کی قوم نے اس کو مانا بھی ہے، جھکایا بھی ہے۔ تو قوم میں آج ہی نہیں کئی طرح کے لوگ ہیں، ہر نبی کے زمانے میں اس کی قوم میں کئی طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ اب نبوت مکمل ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو یہ بھی تو آپ ہی کی قوم ہے، تو آپ کی قوم میں اپنے بھی ہیں اور پرائے بھی ہیں۔ ہم سنتے ہیں اپنے علماء کرام سے اپنے نبی کے اخلاق کے بارے میں کہ سلام اس پر کہ جس نے بے قصور کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہت میں فقیری کی، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے تو اچھے تو ہیں برے بھی آپ کے ہیں، آپ ان کے لیے بھی تو آپ تو رحمت للعالمین ہیں نا۔ تو آج ہم جس قوم میں رہتے ہیں یہ قوم تو ہمارے ہی نبی کی قوم ہے، آپ اس کے لیے بھی رحمت للعالمین ہیں، تو اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی۔ تو ہم بروں کا جواب برائی کے ساتھ دیں گے تو ہم رسول اللہ کے اخلاق پر چلنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے تو دشمنی کرنے والوں کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کیا ہے، آپ نے انہیں کام نہیں دیا ہے، آپ نے کسی کو رسوا اور ذلیل نہیں کیا، آپ کی کردار کی عظمت مکے کے ہر آدمی کو تسلیم تھی، چاہے وہ آپ کی جان کا دشمن ہو، لیکن آپ کے کردار کی عظمت تسلیم تھی۔ تو ہم جن لوگوں میں رہ رہے ہیں، ہم جب کسی امداد کے لیے پیسہ لیتے ہیں تو ہم کو پیسہ دیتے ہیں مسلمان، اور جب ہم اس پیسے کو تقسیم کرتے ہیں بھوکوں میں، ننگوں میں، بے سہارا لوگوں میں، تو ہم ہندو مسلمان کی بات بالکل نہیں۔ اور یہی بات پورے ملک میں جمعیت علماء کا پیغام ہر مسلمان بھائی کو سمجھاتے ہیں کہ آپ ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، آپ جہاں رہو نفع بخش ہو کر کے رہو، آپ جہاں رہو وہاں نقصان دہ بن کر کے نہ رہو، لوگوں کو تکلیف نہ اذیت نہ۔ مومن جب زمین پہ چلتا ہے تو پیر پٹک کر کے نہیں چلتا، اس سے زمین کو تکلیف نہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ سایہ دار درخت کے نیچے گندگی نہیں کرتا، مومن کی شان یہ ہے بہتے ہوئے پانی میں گندگی نہیں کرتا، مومن کی شان یہ ہے آپس کو کسی چیز کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، مومن کی شان یہ ہے کہ کسی بھی جیو جیسے چرچے پرندے کو وہ اذیت نہیں پہنچاتا۔ جمعیت علماء یہی پیغام اسی پر عمل بھی کرتی ہے، اور یہی پیغام پورے ملک میں ہر ریاست میں ہر اکائی کو گھوم کر کے پہنچاتی ہے، اور جو لوگ جمعیت علماء سے جڑے ہوئے ہیں ان کا وہی لب و لہجہ ہے پورے ملک میں جو آپ نے آج جیسے اپنے صدر محترم اور اپنے جنرل سیکریٹری کا سنا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ وہی باتیں ہیں جو صدر محترم کہتے ہیں، اور وہی باتیں ہیں جو ہماری اکائیوں کے لوگ بھی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ کا لب و لہجہ بھی سماج میں یہی ہونا چاہیے، آپ جہاں بیٹھے رہے لوگوں کے نفع رسانی کا ذریعہ، لوگوں کی ہمدردی کا ذریعہ بنے۔ ہم اتنی بڑی جماعت سے آتے ہیں جس کے 1 کروڑ سے زیادہ تو باقاعدہ نمبر ہے رجسٹر، اور اگر ان کے گھر والوں کو مان لیا جائے 5 تو 5 کروڑ ہو گئے، اور 1919 سے یہ جماعت چل رہی ہے، اور آج ملک کا کوئی ضلع ایسا نہیں بچا ہے جہاں مسلمان کو بستے ہوں اور ہم نے جمعیت علماء نہ بنایا۔ اگر کہیں نہیں بنا سکے تو نمائندہ ضرورت ہے۔ بعض وہ ریاست ہے جیسے کیرالہ ہے جہاں زبان کا پرابلم ہے، وہاں بھی جمعیت علماء بنائی گئی۔ کرناٹک کے بعض وہ اضلاع جو بہت دور ہے ساحل سمندر پر واقع ہے، وہاں بھی جمعیت بنائی گئی۔ مہاراشٹر کے بعض وہ اضلاع جو بالکل کنارے واقع ہے، کوکن والے اور ملک سے کٹے ہوئے، وہاں بھی جمعیت علماء بنائی گئی۔
آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کی ریاست میں جمع طلبہ کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی جمع طلبہ پرانی ہے۔ میرے بہت سارے دوستوں نے صبح مجھ سے کہا کام نہیں ہو رہا ہے، کام نہیں ہو رہا ہے۔ اس سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو صدر محترم نے پلیٹ فارم دیا ہے، موقع دیا ہے۔ حضرت صدر محترم جو کام کرتے ہیں وہ آپ کا ہی کام ہے، تو ہمارے ہر ورکر کو میں کہہ کر کے جا رہا ہوں کہ آپ اڑیشہ میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جو بھی کام دلوں کو راحت پہنچانے والا ہے آپ